الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ کچھ مولوی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں چہرے کا پردے کا حکم ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، جو اچھا ہو گیا، جان چھوٹی، پھر تو عورتیں مزے کریں اللہ کے بعد۔ تو پردہ جو حکم ہے وہ ہے کس کا؟ پاؤں کا ہے۔ اگر چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے تو یہ ورائے حجاب کا کیا معنی ہے کہ پردے کے پیچھے بات کرو؟ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، کہ کچھ مانگنا بھی ہو تو پردے کے پیچھے مانگو۔ تو پردہ تو ثابت ہو گیا، اب وہ درمیان میں کھڑا ہو یا چہرے پہ کھڑا ہو، مقصد تو فتنے سے بچنے کے لیے پردہ ہے۔ آج کل انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے۔ بے انتہا مظالم ہیں اور اس کے باوجود بھی مسلمان متحد نہیں ہوتا، حالانکہ مار کھانے کے بعد تو متحد ہونا چاہیے تھا۔ کوئی اس کے ساتھ ہے، کوئی اس کے ساتھ، ورنہ آپ کے انڈیا میں مسلمانوں کی اتنی بڑی قوت ہے، طاقت ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ نا جی، پہلے تو حکومت آپ کی بنے گی، ورنہ حکومت اسی کی بنے گی جس کے ساتھ آپ ہوں گے۔ آپ تو بیلنس پاور رکھتے ہیں، 25 کروڑ مسلمان ہیں، اتنا تو پاکستان میں نہیں، لیکن نہیں، وہ 2 ادھر کھڑے ہیں، 4 ادھر کھڑے ہیں، 10 ادھر کھڑے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل ہندوستان کے کچھ صوبوں میں پتہ نہیں کیا ہے، مسلمانوں سے انصاف بار اللہ مسلمانوں کی مدد کرے، لیکن ایک مسئلہ ہے جو میرے باہر عقل میں نہیں آتا۔ ویسے میں کون سا کوئی اتنا بڑا اسکالر ہوں یا عالم ہوں، لیکن مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہم مسلمان جب اپنی شکست کے خود ذمہ دار ہیں تو پھر کسی کو گلہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ یعنی 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، اگر وہ متحد ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست ہی نہیں دے سکتی۔ چلو سارے ملک میں متحد نہ ہوں، ایک صوبے میں ہو جائے، ایک سوال ہی پیدا نہیں، مسلمان ٹکڑا وہ اس پارٹی میں، اس پارٹی میں، اس پارٹی میں، وہ ان کے فوٹو سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ان کے اپنے ووٹ اتنے ہے نہیں کہ جیت سکے۔ یہ کام دعاؤں سے نہیں چلتا میرا بھائی، دعا بھی تب کام آتی ہے جب عمل کرو۔ عمل نہ کرو اور صرف یا اللہ مجھے بھوک نہ لگے، یا اللہ میری بھوک مر جائے، یہ حکم ہے کھاؤ پیو اور پھر دعا کرو۔